الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیشی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پہلے اس کا ترجمہ اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرما رہا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنا بوجھ نکال باہر کرے گی یعنی پھینک دے گی، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا اسے کیا ہوا، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، بأن ربک اوحی لها، کیونکہ اس کے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اور اس دن لوگ مختلف کیفیات میں حالتوں میں لائے جائیں گے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا۔ یہ ان آیات بینات کا ترجمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں 3 چیزیں بیان کی۔ پہلی آیت میں قیامت کا منظر بیان کیا، اس کے بعد لوگوں کے احوال بیان کیے، اور پھر نیکی اور بدی پر جزا اور سزا اس کا بیان کیا۔ اب پہلی آیت قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی تو کیا ہوگا، ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب قیامت میں سور پھونکیں گے تو زمین ہلے گی۔ اب آپ اس کی مثال یہ سمجھیں کہ جیسے یہ میز ہے، اس کے اوپر یہ مائک ہے، اس کے اوپر یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور دیگر چیزیں آپ اس پہ رکھ دیں، تو جب اس کو ہلائیں تو کیا ہوگا، جتنی چیزیں اس کے اوپر ہیں وہ سب گر جائیں گی۔ کیسی سے کیسی بھاری چیز، وزنی چیز آپ رکھ دیں، لیکن جب یہ ہلے گی وہ چیزیں ہلیں گی۔ اب زمین پر کیا ہیں، سارے مکانات زمین پر، ساری دکانیں زمین پر، سارے شاپنگ سینٹر زمین پر، جتنی مساجد ہیں سب زمین پر، جتنے باغات سب زمین پر، ہر چیز زمین پر۔ تو جب یہ زمین ہی ہلے گی تو کیا ہوگا، ساری بلڈنگیں گر جائیں گی، سارے مکانات یعنی ہر چیز تباہ ہو جائے گی، تہس نہس ہو جائے گی۔ اور اس کی ایک جھلک زلزلے کی صورت میں خالق کائنات نے دکھائی۔ پاکستان میں بھی زلزلہ آیا 4-5 سال پہلے، 4 منزلہ عمارت 1 سیکنڈ میں زمین میں چلی گئی۔ زمین پھٹتی ہے نا، زلزلہ آتا ہے زمین پھٹتی ہے، عمارتیں اندر چلی گئی۔ اسلام آباد میں 4 منزلہ عمارت، تو جو اس عمارت کی چھت تھی وہ فرش بن گیا۔
کیسے؟ دیکھتے ہی دیکھتے لوگ کھڑے دیکھ رہے، زمین پھٹی اور پوری عمارت اندر چلی، لوگوں سمیت، جو نیچے کار پارکنگ تھی، گاڑیاں، لوگ، سامان، سب اندر، ایک سیکنڈ۔ یہ خالق کائنات نے دکھا دیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ اپنے ہر چاہے پر قادر، جو چاہے کر سکتا۔ اس کو روکنے کا کوئی طریقہ انسان کے پاس نہیں، زلزلے کو روکنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ سائنس نے بڑی ترقی کی، ریڈار ایجاد کر لیے، کوئی دشمن آ رہا ہے، ریڈار اس کی اطلاع دے دیتا ہے، فضائی حملہ ہو رہا ہے، ریڈار بتا دیتا ہے کہ جہاز آ رہا ہے، دشمن کا جہاز جو پاکستان کی حدود ہے فضائی، تو اس میں جیسے ہی داخل ہوگا ریڈار بتا دے گا، فوجی حملہ کریں گے بچا لیں گے۔ اسی طرح سمندری حدود، اس میں بھی ریڈار نصب ہے، جب کوئی دشمن کا جہاز یا کوئی حملہ کرنے کے لیے سمندر کی جانب سے آئے گا تو سمندر میں جو ہماری حدود ہیں اس میں داخل ہوگا، پہلے ہی ریڈار بتا دے گا۔ سائنس نے ترقی کی نا، لیکن زلزلے کے آنے کا بتانے والا کوئی ریڈار نہیں۔ جب آ کر چلا جاتا ہے پھر کہتے ہیں ہاں جی اس کی رفتار اتنی تھی، اتنی ریئیکٹر، اتنے اسکیل، جو بھی ان کا پیمانہ ہوتا ہے، اس اسپیڈ سے یہ زلزلہ آیا تھا اور چلا گیا۔ لیکن ایسا کوئی آلہ جو پہلے سے بتا دے کہ زلزلہ آنے والا ہے، وہ کوئی ایجاد نہیں ہوتی۔ اس سے کیسے بچا جائے، کوئی چیز ایسی ایجاد نہیں، صرف بچانے والا خالق کائنات، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں بچا سکتا۔ اچانک آتا ہے اور اچانک چلا جاتا ہے، زمین پھٹتی ہے، عمارتیں اندر چلی جاتی ہیں۔ اس سے بچنے کا ابھی تک کوئی آلہ، کوئی ریڈار ایجاد ہی نہیں ہوا۔ خالق کائنات نے بتا دیا، تم کتنی ترقی کر لو، انسان نے ترقی کر کے چاند پر پہنچ گیا، زلزلے سے نہیں بچ سکتا، موت سے نہیں بچ سکتا۔ موت اگر ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور نہیں ہے تو کوئی مار نہیں سکتا۔ زلزلے میں بھی لوگ بچ گئے، اوپر سے پتھر گرے، اس کے نیچے دب گئے، بعد میں نکال لیا، زندہ موجود۔ اور ایک آدمی ٹھوکر کھا کے گرا، مر گیا۔ تو قرآن نے کہا اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے، یہ قیامت کا منظر بیان ہو رہا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور پھر کیا ہوگا، زمین اپنا بوجھ نکال باہر کرے گی۔ زمین کا بوجھ کیا ہے؟ اب آئیے سب سے پہلے اس سورت کی فضیلت دیکھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اذا زلزلت الارض زلزالہا یعنی یہ سورت پڑھی، وہ نصف قرآن کے برابر، یہ سورت نصف قرآن کے برابر۔ جس نے قل هو اللہ احد پڑھی، یہ تہائی قرآن کے برابر۔ جس نے قل یا ایھا الکافرون پڑھی، یہ ربع قرآن کے برابر۔ یعنی اس سورت کی فضیلت یہ ہے کہ اگر آپ یہ سورت پڑھ لیں تو یہ نصف قرآن کے برابر ہے، آدھے قرآن کے برابر یہ سورت اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قرآن پڑھائیے۔ سرکار نے فرمایا، ذوات را یعنی الف لام میم را سے 3 سورتیں پڑھو۔ اس نے عرض کی، میری عمر زیادہ ہے، میرا دل سخت ہو گیا ہے، میری زبان موٹی ہے، میں کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ذوات حام میم سے پڑھو 3 سورتیں۔ اس نے پھر یہی بات دہرائی، میری عمر زیادہ ہے، میری زبان موٹی ہے اور میرا دل سخت ہو گیا ہے، مجھے کوئی جامع سورت پڑھائیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کو
اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ پوری سورت پڑھائی، اور جب آپ پڑھا کر فارغ ہوئے تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جیسے آپ نے پڑھائی ہے میں اسی طرح پڑھوں گا، میں اس میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا، کوئی کمی نہیں کروں گا۔ تب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ شخص کامیاب ہو گیا، یہ کامیاب ہو گیا، یہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی اگر کوئی شخص اس سورت کو پڑھے انشاءاللہ تعالی وہ کامیاب ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو پہلی بار جب سور پھونکیں گے زمین میں زبردست زلزلہ آئے گا، ہلے گی، اور جو چیز بھی ہوگی سب تباہ ہو جائے گی، تہس نہس ہو جائے گی۔ قرآن نے کہا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنا بوجھ نکال باہر کرے گی۔ اب یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ زمین کا بوجھ کیا ہے جو وہ باہر پھینکے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سونے چاندی کے ستونوں کی مثل زمین اپنے جگر کے ٹکڑے اگل دے گی، جو کچھ اس کے اندر ہوگا وہ سب اگل دے گی، سونے چاندی۔ قاتل ان کو دیکھ کر کہے گا انہی کی وجہ سے میں نے قتل کیا، رشتہ توڑنے والا اس کو دیکھ کر کہے گا اس کی وجہ سے میں نے رشتے توڑے، چور اس کو دیکھ کر کہے گا اسی کی وجہ سے میرا ہاتھ کاٹا گیا۔ پھر سرکار فرماتے ہیں وہ سب مال جو پڑا ہوگا جو زمین نے اگلا ہوگا سونے چاندی کی مثل، کوئی اس میں سے کچھ نہیں لے گا، سب اس کو چھوڑ دیں گے، اس وقت کوئی نہیں لے گا۔ دنیا میں تو سب لگے نا ہمیں مل جائے، اس وقت کوئی نہیں لے گا، سب اسے چھوڑ دیں گے۔ اب یہاں ایک بات قابل غور ہے، سرکار نے کیا فرمایا وہ سونا چاندی کی مثل جو زمین اگلے گی، قاتل کیا کہے گا اسی کی وجہ سے میں نے قتل کیا۔ اب آج کیا ہوتا ہے دنیا میں، جائیداد کی وجہ سے قتل ہوتا ہے، سونے چاندی کے حصول کی وجہ سے قتل ہوتا ہے، عہدہ اور منصب کے لیے قتل ہوتا ہے، مختلف چیزیں۔ تو اس وقت قاتل کہے گا اسی کی وجہ سے تو میں نے قتل کیا تھا، چور کہے گا اسی کی وجہ سے میرا ہاتھ کاٹا گیا، یعنی اس نے چوری کی نا مال حاصل کرنے کے لیے، اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ تیسری بات بڑی اہم ہے، رشتہ توڑنے والا کہے گا اسی کی وجہ سے میں نے رشتے توڑے۔ اب رشتہ کیسے ٹوٹے گا؟ جائیداد کی وجہ سے، اکثر رشتے جائیداد کی وجہ سے ٹوٹتے۔ ایک باپ کا انتقال ہوا، 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں یا 4 بیٹے 4 بیٹیاں، ہر آدمی چاہتا ہے میں لے لوں، سب سے بڑا بھائی چاہتا ہے میں سارا قبضہ کر دوں۔ یہاں تک ہوا کہ باپ وینٹیلیٹر پر پڑا ہے اور بڑے بیٹے نے جا کر انگوٹھا لگوا لیا اسٹامپ پیپر پر کہ یہ تو مجھے گفٹ ہو گیا، اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں جس کا مال تھا، وہ اسی میں ختم ہو گیا۔ اب جب حصہ کرنے کا وقت آیا کہ باپ نے تو مجھے گفٹ کر دیا تھا، تمہارا تو حصہ ہی، دوسروں کا مال کھا گئی۔ اب اس میں کیا ہوا، دلوں میں نفرت پیدا ہو گئی، رشتے ٹوٹ گئے، سگا بھائی سگے بھائی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، خونی رشتے ٹوٹ گئے۔ اسی وجہ سے سرکار نے فرمایا رشتہ توڑنے والا کہے گا اسی کی وجہ سے میں نے رشتہ توڑا۔ اسی لیے میرے والد گرامی اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ نے ایک بات کہی جو 1000 باتوں سے بڑھ کر ایک بات ہے۔ فرمایا اگر زکوٰۃ اور میراث صحیح تقسیم ہو جائیں دنیا کے آدھے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ زکوٰۃ اور میراث آپ دیکھ لیں، حقیقت ہے نا، زکوٰۃ اگر مستحقین کو مل جائے ہر آدمی خوشحال ہو جائے، جو غریب ہے وہ بھی کھانے پینے لگے، وہ بھی کام کرنے لگے، اس کا مستحق ہے نا، مل جائے۔ اسی طرح میراث
سب بہن بھائیوں میں صحیح تقسیم ہو جائے، جو غریب ہے اس کو مل جائے وہ اپنا مکان لے لے، جس کا کام نہیں ہے وہ اس کو مل جائے وہ اپنا کام کر لے، ہو جائے گا نا؟ تو صرف زکوٰۃ اور میراث صحیح تقسیم ہو جائے، آدھی سے زیادہ جھگڑے ختم ہو۔ آپ اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں، یہی ہو رہا ہے۔ ایک صاحب نے آ کر مجھے بتایا ہمارے بھائی بڑے نیک ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، لیکن والد کی پوری جائیداد پر قبضہ کیے بیٹھے۔ اور جب ان سے کہا کہ جی آپ اس پہ شرعی طور پر حصے کریں، تو بہنوں سے کہا ہم نے جو تمہاری شادی کی ہے وہ اسی میں سے کر دی، جو تمہاری شادی پہ ہم نے پیسہ خرچ کیا باپ کے انتقال کے بعد وہ اس میں سے ہو گیا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے، اگر آپ نے کیا، آپ نے نیک کام کیا، آپ کو اجر ملے گا، لیکن باپ کی جو میراث ہے وہ تقسیم کرنا لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر نہیں کرے گا یہ ساری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ سب منہ پہ مار دی جائے گی۔ حقوق العباد ہے، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف کر دے گا، لیکن بندے کا حق اس وقت معاف ہوگا جب بندہ کرے گا۔ جس کا حق ہے، ہم سب پر حق ہے نا، بیوی پر شوہر کا حق ہے، شوہر پر بیوی کا حق ہے، اولاد کا والدین پر حق، والدین کا اولاد پہ حق، رشتہ داروں کا حق، بہن بھائیوں کا حق، دوست احباب کا حق، عزیز رشتہ داروں کا حق، یہ سارے حقوق ہیں اور انہیں حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ اسی میں انسان پھنستا ہے اور سوچتا ہے میں سب کھا جاؤں، مجھے مل جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ شرعی طور پر جو حصہ قرآن نے مقرر کیا، اور قرآن میں سب کچھ موجود، دنیا کی واحد کتاب، اور اسلام دنیا کا واحد مذہب کہ جس میں انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک، بلکہ مرنے کے بعد میراث کے مسائل بھی سب قرآن نے بیان کیا۔ ایک ایک چیز بیان کر دی، باپ کا اتنا حصہ ہے تو ماں کا اتنا ہے، بیوی کا اتنا ہے، بیٹے کا اتنا ہے، بچوں کا اتنا ہے، لڑکوں کا اتنا ہے، لڑکیوں کا اتنا، سب قرآن نے بیان کر دی، ایک ایک چیز کھول کے بیان کر دی۔ اور پھر بھی اگر ہم اس میں گڑبڑ کریں تو قیامت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے۔ یہ کہنا بہنوں سے کہ ہم نے تمہاری شادی کر دی، یہ میراث میں سے حصہ ہو گیا، اس سے جان نہیں چھوٹے گی۔ جو باپ کی میراث ہے، جو قرآن نے بتایا ہے، اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ قرآن نے کہا للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکی کا جو حصہ ہے اس کا ڈبل لڑکے کا ہے۔ اسی طرح سارے حقوق، سارے حصے قرآن نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیے۔ تو اسی کو بیان کیا گیا، رشتہ توڑنے والا کہے گا اسی کی وجہ سے میں نے رشتہ توڑا، مال و دولت کی وجہ سے توڑا نا، جائیداد کی وجہ سے توڑا۔ باپ کی دکان ہے، بھائیوں نے قبضہ کر لیا، ایک بھائی کو نکال دیا، یا ایک نے قبضہ کر لیا سب کو نکال دیا۔ مکان باپ کا ہے، بھائی نے قبضہ کر لیا سب کو نکال دیا، یا سب نے قبضہ کر لیا ایک کو نکال دیا، یا سب بھائیوں نے قبضہ کر لیا بہنوں کو نکال دیا۔ بھئی تمہاری شادیاں ہوں گی تمہارا حصہ نہیں، ایسا نہیں۔ شادی ہو گئی، شادی پر جو کچھ خرچہ کیا وہ تمہاری نیک نیتی تھی، تم نے کیا، تمہیں اجر و ثواب ملے گا، لیکن وہ خرچہ کرنے کی وجہ سے باپ کی میراث سے اس کی بیٹی کو یعنی اپنی بہن کو محروم نہیں کر سکتے، اور اگر کرو گے تو قیامت میں جواب دہ ہو۔ یہ سب نماز، روزہ، زکوٰۃ سب منہ پر مار دیا جائے گا۔ اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ اگر میراث میں حصہ ہے تو شرعی طور پر جو حصہ ہے سب اس کو دے دو۔ اگر آج آپ یہاں دے دیں گے قیامت میں سرخرو ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی بدلے برکت عطا کرے گا، رزق میں برکت دے گا۔ اور ایک اور چیز بھی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا اپنا مکان ہے، ٹھیک ہے نا، ایک بھائی کا مکان ہے ایک بھائی کا نہیں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی ان کا تو مکان ہے، ان کو چاہیے اپنا حصہ چھوڑ دیں۔ کیوں چھوڑ دیں؟ اس کا حق ہے نہیں، اگر یہ چاہیں تو چھوڑ دیں، ہمارے پاس تو نہیں ہے، ان کو چاہیے دیکھیں کہ بھئی ہم غریب ہیں، اپنا حصہ ہمیں دے دیں۔ کیوں دے دیں؟ ہاں یہ بات الگ ہے، اگر وہ خود ایثار کرنا چاہے، یعنی جس کے پاس مکان ہے وہ خود چاہے اپنی مرضی سے دے سکتا ہے، لیکن آپ زور نہیں دے سکتے کہ تمہارے پاس مکان ہے تم اسے دے دو، اس کا حق ہے۔
کہ نہیں ان کے پاس تو ہے، یہ مکان بھی لے رہے ہیں، حصہ بھی لے رہے ہیں، یہ وہاں سے بھی لے رہے ہیں، تو شریعت نے مقرر کیا ہے وہ لے رہے ہیں۔ اسی طرح بہن، یہ بہن مجھے حصہ دے دے، کیوں دے دے بھائی، اس کا حصہ ہے۔ ہاں اگر بہن بھائی کوئی ایسا ہے جو ویل اسٹیبلش ہے اور پھر باپ کی میراث اسے مل رہی ہے، یعنی اپنے اس کے علاوہ، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ کوئی بھائی غریب ہے، اس کے پاس مکان نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، دکان نہیں ہے، ایثار کرتے ہوئے وہ اپنا حصہ اگر اس کو دے دے، یہ جائز۔ بہن دے دے یہ جائز، لیکن زور آپ نہیں دے سکتے کہ نہیں تمہارے پاس ہے تو تم اس کو دے دو، اس کی اپنی مرضی ہے۔ اور اگر وہ نہیں دے رہا، اپنے پاس رکھ رہا ہے، تو گناہ گار نہیں۔ اکثر لوگ جی ان کے پاس تو بڑا بنگلہ ہے اور پھر بھی مل رہا ہے، پھر بھی لے رہے ہیں، وہ تو وہ لے رہے ہیں تو اپنا حق لے رہے ہیں۔ ہاں اگر وہ دینا چاہیں، اپنی مرضی سے کوئی اپنا حصہ دینا چاہے جو شرعی اس کو مل رہا، وہ دے سکتا ہے، لیکن کوئی اس پر زور زبردستی نہیں ہے کہ تمہارے پاس تو پہلے سے موجود ہے تم دے دو، وہ نہیں، یہ چیز نہیں۔ تو قرآن نے کہا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنا بوجھ اگل دے گی، تو رشتہ توڑنے والا کہے گا اسی کی وجہ سے میں نے رشتہ توڑا، تو یہی ہوا۔ دنیا میں آپ دیکھ لیں، پورے معاشرے پر نظر دوڑا لیں، زکوٰۃ اور میراث، زکوٰۃ بھی جس کو زکوٰۃ کا چیئرمین بنا وہ خود ہی کھا جاتا ہے، وہ بیچارہ کہتا ہے میں ہی یتیم ہوں، مجھ سے زیادہ تو کوئی یتیم ہی نہیں، وہ خود ہی کھا جاتا ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ کے مصارف قرآن نے بیان کر دیے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، ساری چیزیں قرآن نے کھول کے بیان کر دی۔ ان لوگوں پر زکوٰۃ ہے، دے سکتے ہیں، وہ خود ہی یتیم بن کے کھا جاتا ہے، اور جو مستحق ہے محروم رہ جاتا ہے۔ اگر زکوٰۃ کے مستحقین کو زکوٰۃ صحیح طور پر مل جائے، اگر میراث کے حقداروں کو میراث صحیح طور پر مل جائے، سارے مسئلے ختم ہو جائیں، کوئی مسئلہ ہی نہ رہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اپنے طور پر، پورے معاشرے کو آپ صحیح نہیں کر سکتے، آدمی خود اپنے آپ کو صحیح کر لے اور یہ سوچ لے کہ معاشرے سے ایک بے ایمان کم ہو گیا۔ صحیح بات ہے نا، اپنے آپ کو ایماندار بنا لو اور سوچ لو اس معاشرے سے ایک غلط آدمی، ایک بے ایمان کم ہو گیا، پورے معاشرے کو آپ صحیح نہیں کر سکتے۔ تو اگر ہر آدمی یہ سوچے، پورا معاشرہ درست ہو جائے گا نا۔ ہم سب اس معاشرے کے فرد ہیں، افراد ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے۔ جس مال کے پیچھے آج تم بھاگ رہے ہو، جس سونے چاندی کے حصول کے لیے تم کوشش کر رہے ہو، جس جائیداد کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، دوسروں کے حقوق غصب کر رہے ہو، قیامت میں یہ سب پڑا ہوگا اور تم کہو گے اسی کی وجہ سے میں نے رشتہ توڑا تھا۔ اس وقت ندامت، شرمندگی اور ملامت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہو چکا نا، زندگی ختم ہو چکی، قیامت نازل ہو گئی، اب کیا ہے؟ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، کاش میں ایسا کرتا۔ نیک لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی، نیک آدمی کہے گا کاش مجھے کچھ اور وقت مل جاتا، میں زیادہ نیکیاں کر دیتا، میں زیادہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر لیتا۔ اور برا آدمی بد کردار کہے گا کاش میں نیک ہوتا، میں یہ غلط کام نہ کرتا۔ تو ملامت، شرمندگی اور ندامت، اس کے سوا کوئی چیز حاصل نہیں۔ اچھا اب ایک اور چیز، قرآن نے کہا یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ اب زمین کی خبر کیا ہے؟ خبریں تو چینل بیان کرتے ہیں اور ساری جھوٹی، شاید ہی کوئی صحیح ہو۔ اخبارات یہ خبریں بیان کرتے ہیں، زمین کی خبر کیا ہوگی؟ یومئذ تحدث اخبارہا۔ آئیے پوچھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت کرنے کے بعد، یومئذ تحدث اخبارہا، کہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، سرکار نے اس آیت کو تلاوت کیا اور تلاوت کرنے کے بعد فرمایا تم جانتے ہو زمین کیا بیان کرے گی؟ تم جانتے ہو زمین کیا خبر دے گی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا۔ فرمایا سنو، اس کی خبر یہ ہے
کہ وہ ہر بندے اور بندی کے متعلق یہ بتائے گی کہ اس نے فلاں دن زمین کی پشت پر یہ کام کیا تھا۔ اب غور کرو، بندے اور بندی یعنی عورت اور مرد کے متعلق زمین خبر دے گی اس نے میرے اوپر فلاں دن یہ کام کیا تھا۔ کیا کام کیا تھا؟ اچھا ہے تو بیان کرے گی، برا ہے تو بیان کرے گی، گناہ کیا تو بھی بیان کرے گی، نیکی کی تو بھی بیان کرے گی۔ اب قابل غور بات یہ ہے، جب زمین خبریں بیان کرے تو انکار کی گنجائش ہوگی؟ یہاں تو عدالت میں پیسے دے کر جج کو خرید لو، وکیلوں کو خرید لو، جہاں پر جج بک جائیں، جہاں پر وکیل بک جائیں، وہاں انصاف کیسے؟ نہیں ہو سکتا۔ کوئی کتنا بڑا مجرم ہے، لاکھوں روپے دے دیے، 20 لاکھ 50 لاکھ جج کو دے دیے، باعزت بری کر دی۔ یہاں تو بری ہو جاؤ گے لیکن وہاں بری نہیں ہو سکتے۔ زمین خبریں بیان کر رہی ہے، انکار کی گنجائش نہیں۔ زمین بولے گی اس بندے نے یا اس بندی نے میری پشت پر فلاں دن یہ کام کیا تھا، تو یہ نہ بیان کرے کہ میرے اوپر زنا کیا تھا، چوری کی تھی، ڈاکہ ڈالا تھا، لوگوں کو دھوکہ دیا تھا، شراب خوری کی تھی۔ نیک عمل کرو تاکہ زمین قیامت میں یہ خبریں دے، مولا میری پشت پر اس نے نمازیں پڑھی تھی، اس نے روزے رکھے تھے، اس نے تلاوت قرآن کی تھی، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کی تھی، اس نے حقوق اللہ حقوق العباد کو ادا کیا تھا، اس نے یتیموں بیواؤں مسکینوں کی مدد کی تھی، اور اس نے ہمہ وقت اللہ کی عبادت کی۔ یہ خبریں زمین دے تاکہ سرخرو ہو جاؤ۔ ذرا سا غور کرو، اگر زمین اس کے برعکس خبریں دے گی تب ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ انکار نہیں کر سکتے۔ اور انکار کریں کیسے؟ انکار تو زبان سے ہوگا نا، زبان بند۔ سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم وارجلہم، ان کے ہاتھ اور پیر کلام کریں گے۔ ہاتھ کہے گا مولا میرے ذریعے اس نے یہ غلط کام کیا، پیر کہیں گے میرے ذریعے غلط مقام کی طرف گیا تھا۔ کلام کر رہے ہیں، وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ اور پیر۔ پھر آپ کہیں گے ہاتھ کی تو زبان نہیں، ہاتھ کہاں سے بولے گا؟ پیر کی تو زبان نہیں، پیر کہاں سے بولے گا؟ یہ تو گوشت ہے، گوشت ہے نا یہ ساتھ، تو یہ کیسے بولے گا؟ غور کرو، یہ جو زبان ہے یہ بھی تو گوشت ہے، اتنا سا ٹکڑا ہے لیکن یہی فتنہ ہے۔ زبان اتنا سا ٹکڑا ہے نا، یہی فتنہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں، لوگوں نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہی تو فتنہ ہے، جس نے اس کو قابو کر لیا اس نے سب کو قابو کر لیا۔ یہی زبان عزت کرائے اور یہی زبان بے عزتی کرائے۔ آپ کسی کی تعریف کریں خوش ہوگا، آپ کی عزت کرے گا، اور کسی کو گالی دے دیں کیا ہوگا؟ ٹھکائی ہوگی، پتہ چل جائے گا۔ زبان ہی ہے نا، کرتی زبان ہے، تکلیف جسم اٹھاتا ہے۔ زبان اچھی بات کرتی ہے، ہاتھوں کو چوما جاتا ہے، عزت کی جاتی، جسم کی عزت ہو رہی ہے، کیا زبان نے۔ اور فحش گوئی زبان نے کی، جھوٹ زبان نے، غیبت زبان سے، چغلی زبان سے، اور بے عزتی پورے جسم سے۔ ارے یہ آدمی تو بہت جھوٹا آدمی، یہ تو مکار ہے، یہ تو دھوکے باز۔ یہ ساری چیزیں نا، تو زبان کو قابو کر لو، ہر چیز قابو میں۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا من سمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ تو زمین کی خبر کیا ہوگی؟ ہاں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ زبان ہاتھوں کی نہیں ہے، پیروں کی نہیں ہے، تو یہ بولیں گے کیسے؟ قرآن نے کہا نا ہاتھ پیر بولیں گے۔ تو جب خدا اس گوشت کے ٹکڑے کو قوت گویائی دے سکتا ہے تو وہ خدا ہاتھ اور پیروں کو بھی قوت گویائی دے سکتا ہے، اس کی شان ہے۔ آج یہ زبان بول رہی ہے، قیامت میں بند، اور یہ ہاتھ پیر خاموش ہیں، قیامت میں بولیں گے۔ تو ذرا سا غور کریں، انکار کی گنجائش ہوگی جب ہاتھ پیر کلام کر رہے ہوں، زمین خبریں دے رہی ہو، مولا میرے اوپر اس بندے نے اس بندی نے فلاں کام کیا تھا، اچھا کام کیا وہ بھی بیان کر رہی ہے، برا کام کیا وہ بھی بیان کر رہی ہے، تو انکار کی گنجائش کہاں ہوگی؟
اس لیے اس مواخذے سے بچنے کے لیے آج ہی اپنے آپ کو درست کر لو، اپنی زبان کو غیبت سے، چغلی سے، کسی کی دل آزاری سے، فحش گوئی سے، ہر قسم کی غلط بات سے روک لو، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں لگ۔ پھر دیکھو یہاں بھی کامیاب اور وہاں بھی کامیاب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قرآن نے کہا نا یومئذ یستر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن لوگ مختلف حالتوں میں لائے جائیں گے تاکہ وہ دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن ہر شخص اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہوگا۔ جو نیکوکار ہوگا وہ یہ کہے گا میں نے زیادہ نیکیاں کیوں نہیں کی، اور جو بدکار ہوگا وہ کہے گا میں نے گناہوں کو ترک کیوں نہ کیا۔ تو اس ملامت سے، اس شرمندگی سے بچنے کے لیے آج ہی نیک عمل کر لیں۔ جب آج نیک عمل کر لیں گے قیامت میں زمین اچھی خبریں دے گی، قیامت میں ہمارے ہاتھ اور پیر اچھی گواہی دیں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو جائیں گے۔ تو یہ سورہ مبارکہ ہم سب کو جھنجھوڑ رہی ہے، بتا رہی ہے، سمجھا رہی ہے کہ اپنے آپ کو اسی دنیا میں درست کر لو، اپنے اعمال کو، اپنے افعال کو، اپنے احوال کو اسی دنیا میں درست کر لو۔ یہاں درست ہو جائے گا وہاں کامیابی ہے۔ اگر یہاں عمل نیک ہے تو وہاں جزا ہے، اور عمل بد ہے تو وہاں سزا ہے۔ تو اس دن کی سزا سے، ندامت سے، شرمندگی سے بچنے کے لیے آج ہی سچے دل سے توبہ کریں اور اپنے اعمال کو درست کر لیں، انشاءاللہ تعالی یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب۔ آئیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سورہ مبارکہ کو بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں جو کچھ بیان کیا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرمائے۔ الہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔